عالم برزخ کا بیان چل رہا ہے اور اس کا آج عقیدہ نمبر 7 بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 7، جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کی قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي، قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووضي في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یہاں گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی اور انہیں قبر میں رکھ کر قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبی تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے رہے، اور ہم نے بھی تسبیح پڑھی۔ پھر آپ نے تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے آپ نے تسبیح پھر تکبیر کیوں کہی؟ ایسا تو کبھی نہ دیکھا گیا کہ مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر کو بدابت کر دیا گیا ہو تو آپ نے یہ عمل فرمایا ہو، آج کیوں ایسا فرمایا آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اس نیک بندے کی قبر اس پر تنگ ہو گئی تھی، پھر ہماری تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو نیک صالح اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو ان کی قبریں ان کو دباتی ہیں تو وہ پیار میں دباتی ہیں۔ جیسے اس کو مثال سے یوں سمجھا جائے کہ جیسے کسی ماں سے بچہ ایک عرصہ کے لیے بچھڑ جائے، گم ہو جائے، اور پھر اچانک جب ملے تو اس کو کتنا پیار آتا ہے اور وہ زور سے اس کو دبوچتی ہے، حتیٰ کہ بچے کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مارنا چاہتی ہے یا دبوچ کر اسے تکلیف دینا چاہتی ہے، بلکہ وہ پیار اور محبت میں اسے دبوچتی ہے۔
تو اسی طرح یہ قبر کو گویا کہ رشک آ گیا ایسے بندے صالح پر، تو اس نے پا کر کے اسے اپنے سینے سے چمٹایا۔ تو یہ پیار میں اور رشک میں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے تکلیف دینا مقصود ہے۔ ہاں اگر کافر ہو تو اس کو اس زور سے دباتی ہے قبر کہ اس کی پسلی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث جو کہ بخاری وغیرہ میں، بلکہ امام احمد بن حنبل نے اور سیدنا امام ابو داؤد نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ حدیث تو طویل ہے لیکن میں وہ ٹکڑا صرف عرض کرتا ہوں کہ جس میں کافر کو دبوچنے کا ذکر ہے۔ پہلے مسلمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتُهُ قَالَ وَتَعَادَ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنَّ كَذَبَ فَافْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ ثُمَّ يَقْبِضُ لَهُ أَعْمَى وَأَبْكَمْ مَعَهُ إِلَى آخِرِهِ۔ یعنی کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، پھر اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کافر مردہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہیں جو اللہ کی طرف سے تم میں بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے افسوس میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اس کو آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس دوزخ سے گرم ہوا اور اس کی تپش آتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے اور بہرے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اس گرز سے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے ہیں جس کی آواز انسان اور جن کے علاوہ مشرق و مغرب تک تمام مخلوق سنتی ہے،
اس مار سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے معلوم یہ ہوا کہ کافر کو بھی قبر دبوچتی ہے، لیکن اس کو دبوچنا اس کی تکلیف کے لیے ہے، اس لیے اس زور سے دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی جب لوگ دفن کر کے وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں تو اس کے ٹاپ جوتے کی آواز، چلنے کی آواز مردے کو سنائی دیتی ہے، اور یہ تب بہت ساری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، وہی فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے، یعنی بہت خوفناک قسم کی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، اور ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، یعنی ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور ان سے آگ کا جیسے شعلہ نکلتا ہے تو ان کی آنکھوں سے بھی اسی طرح شعلہ نکلتا ہے، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، یعنی ڈراؤنے اور خوفناک بال سر سے لے کر پاؤں تک ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ دنیا میں نمودار ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے یہ اگر آ جائیں تو لوگوں کی روحیں فنا ہو جائیں، یعنی وہ مر جائیں۔ روح تو فنا نہیں ہوتی ہے، یعنی آدمی مر جائے، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے، یعنی بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، اسی سے زمین چیرتے ہوئے ان کی قبر کے اندر آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھجوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، یعنی بڑی دبدبے اور روبدار آواز میں ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب مردہ مسلمان ہے تو وہ کیا جواب دے گا، اور کافر و منافق ہے تو وہ کیا جواب دے گا، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے یہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا، یعنی یہ سوال کا جواب تمہیں کس نے سکھایا؟ ظاہر ہے
کہ جب دنیا میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو اسی سے وہ اگرچہ ان پڑھ جاہل بھی ہوگا تو یہ عربی میں ایسے جواب دے گا، لیکن اگر وہ کتنا بڑا علامہ فہامہ ہو اور بڑا عربی داں ہو، فصیح عربی بھی بولتا ہو، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ بے ادب ہو، تو یہ سارا رٹا رٹایا سوال جواب سب بھول جائے گا، کیونکہ یہ سب سوال کا جواب تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر سچی محبت ہے تو یہ سارا جواب پھٹافٹ آ جائے گا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ تو یہ مسلمان کہے گا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سچائی کے ساتھ پڑھنا اور اس پر اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہی سب یہ سوال کے جواب میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا، یعنی ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ جواب سننے کے بعد کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ قبر کا سوال ہوگا اور اس کا جواب مسلمان ہوگا تو وہ پورا سچ جواب دے دے گا، تو اس کو یہ انعام اسی وقت سے شروع ہو جائیں گے، جنت کا بچھونا بھی ملے گا اور جنت کا لباس بھی مل جائے گا، اور جنت کی طرف کھڑکی بھی کھل جائے گی اور وہاں سے خوب اچھی خوشبو آئے گی، اور اس کی قبر جو ہے کشادہ کر دی جائے گی۔ اب کتنی کشادہ کی جائے گی اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ آگے خود فرماتے ہیں یہ خواص کے لیے عموماً ہے، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، یعنی ان کو یہ سب جو قبر میں کشادگی ہوگی تو وہ جیسا اس کا عمل ہوگا اور جیسا اس کا مرتبہ ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی قبر کشادہ اور روشن ہوگی۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، یعنی بعض لوگوں کے لیے یہ قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی کہ 70 ہاتھ لمبی اور 70 ہاتھ چوڑی ہوگی۔ اب جب اتنا لمبا چوڑا مکان ہو جائے گا تو اب خوف بھی نہ رہے گا، اور پھر جو ایمان ہے اور اعمال ہے تو انہی سے وہ قبر بھی روشن اور تابناک ہوگی، تو کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس بھی نہ ہوگا۔ بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ،
یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہے وہ جتنا فضل و کرم فرمائے اور اس سے بھی زیادہ کشادہ وہ فرمائے، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے تو وہاں تک وہ کشادہ ہو جائے گی۔ اور عصات میں یعنی جو نافرمان و گناہ گار ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عصات عاصی کی جمع ہے، عاصی کے معنی ہوتا ہے گناہ گار، نافرمان۔ تو عصات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، یعنی جیسا گناہ ہوگا، جیسی ان کی کرنی ہوگی، اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط فرمائے گا۔ پھر اس کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ بھی ہمارے لیے قبر کی منزل آسان کریں گے اور ہمارے لیے شفاعت کریں گے، اور جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس امام کی بھی شفاعت شامل حال ہوگی، اور اولیاء کرام جن سے ہماری محبت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مسلمان محبت کرتا ہے، اور جو محبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کا اعلان فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب۔ بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں یہ حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے جب چاہے گا وہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور بعضوں نے کہا کہ مومن عاصی پر، یعنی جو مومن گنہگار ہوگا، تو عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، یعنی ہمارے لیے جمعہ کی رات اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت والی عطا فرمائی ہے کہ قبر میں یہ شب آنے کے بعد ہمارے عذاب میں بھی تخفیف ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گا۔ تو جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب جمعہ ہمارے لیے کتنا مبارک اور روز جمعہ کتنا مبارک ہمارے لیے فرمایا کہ اگر ہم جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن مریں گے تو ہمارے لیے سوال و جواب بھی نہیں ہوگا اور عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک یہ بڑا متبرک مہینہ اللہ تعالیٰ کا کہ مسلمان مرے تو سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، یعنی جو کھڑکی کھولنے کا جنت کے انعامات و اکرامات اس پر ہوں گے، تو اس کا سلسلہ کس طرح سے جنت کی کھڑکی کس طرح کھلے گی اور کب ملے گی اس کو، اس کا طریقہ کار یوں بیان ہوا کہ پہلے اس کے بائیں طرف، یعنی جیسے وہ لیٹا ہے تو اس کا ایک داہنا جانب ہے ایک بایاں جانب ہے، تو اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جہنم کی کھڑکی کھلے گی
تو اس کی لپٹ، اس کی جلن، گرمی اور سختی اور اس کی بدبو، یہ سب آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جب کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً بند کر دیں گے، یعنی فوراً ہی پھر بند کر دیں گے، اس سے زیادہ دیر تک اس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے، بس صرف اس کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ تمہارے لیے تھا اور اب تمہارے لیے کیا ہوگا۔ تو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، یعنی جہنم کی کھڑکی، وہ تیرے واسطے تھی، اور اب یہ ہے، چونکہ تو نے سوالوں کے جواب بالکل صحیح دیے، اس لیے وہ تو تیرے لیے اس وقت ہوتی کہ اگر تو صحیح جواب نہ دیتا، اب تو نے صحیح جواب دیا تو یہ تیرے لیے جنت کی کھڑکی ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ وجہ بیان فرماتے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، کہ یہ جہنم کی لپٹ اور جلن وغیرہ اور بدبو، یہ سب کتنی ہمارے لیے خطرناک ہوگی اور کتنی اذیت ناک ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس سے جب یہ دکھا کر پھر اس کو اصل مقام دکھایا جائے گا تو اس نعمت کی قدر اس کے اندر پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سے بچا کر کے یہ جنت کی نعمت عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، یعنی بالکل اس کے خلاف۔ یعنی کیسے؟ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معاً بند کر دیں گے، یعنی فوراً ہی وہ بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، ہا لا ادری، جیسا کہ میں نے مسند امام احمد اور ابو داؤد کی حدیث کا ایک ٹکڑا وہ عرض کیا تھا، تو جیسے یہاں بیان کیا گیا ہے تو پہلے حصے میں وہ مسلمان کا ذکر ہے، اور میں نے دوسرا حصہ پڑھا تھا تو اس میں کافر کا ذکر ہے اور منافق کا۔ تو وہ ہا لا ادری، یعنی ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ یہ جھوٹ، یعنی وہ اس وقت کہتا ہے کہ میں لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا، وہی بات میں بھی کہتا تھا ان کے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر اس جو کہتا تھا تو یہاں کیوں بھولا؟ اگر کہتا ہوتا اور دل سے مانتا ہوتا تو اس کی زبان پر خود آتا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ
اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے، جیسا کہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی۔ تو 2 فرشتے اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں جو اندھے اور بہرے ہوں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کی آہو پکار کو وہ سنیں گے بھی نہیں، اس لیے اس کے اوپر کوئی رحم کی بات ہی نہیں ہوگی، تو خوب اچھی مرمت ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، مار مار کر اس کو بھی مٹی بنا دیں گے، پھر اللہ اس کو حیات دے گا، پھر ویسے ہی مار پڑتی رہے گی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک کہ یہ عالم برزخ ختم نہ ہو اور قیامت برپا نہ ہو۔ پھر یہ تو قبر کا عذاب ہے، اور آنے والی زندگی کا، آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور ابھی بھی یہ قبر کا عذاب ختم نہیں ہوا ہے، اور بھی کچھ باقی ہے۔ فرماتے ہیں نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، بڑا خطرناک قسم کا ان کا زہر ہوتا ہے، اگر وہ ڈس دے تو دنیا کے تمام درخت وغیرہ یہ سب کے سب سوکھ جائیں، ختم ہو جائیں، ایسا خطرناک زہر ہوگا ان کا۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، یعنی جو اس کے اعمال بد ہیں تو وہ اعمال بد اس کے اوپر مختلف شکلوں میں اور جانوروں کی شکل میں اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے، یعنی ان کو خوب انسیت اور محبت دیں گے کہ جس سے ان کو کوئی خوف اور ہراس بھی نہ ہوگا۔ 9واں عقیدہ، عذاب قبر حق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، یعنی اے لوگو اللہ کی پناہ حاصل کرو عذاب قبر سے، اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے جو واقع ہونا ہی ہونا ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، یعنی انعام بھی قبر میں ہوگا، یہ بھی حق ہے۔ جیسے عذاب قبر کافروں کے لیے ہے تو مسلمانوں کے لیے انعام ہے، قبر ہے، تو قبر میں انعام ہوگا، جیسا کہ آپ نے انعام کی باتیں اور عذاب قبر کی باتیں سماعت فرما لی ہیں پہلے درسوں میں۔ اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، کیونکہ جسم اور روح کے متعلق آپ نے
بہت ساری باتیں پچھلے درسوں میں سماعت کر لی ہیں کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم پر موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن روح کہیں بھی ہو، چاہے اپنے عالی مرتبت کی وجہ سے وہ اعلیٰ علیین میں ہو، عرش اعظم پر ہو، آسمان دنیا پر ہو، ساتویں آسمان پر ہو، کہیں بھی ہو، اور جسم کا ٹکڑا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن اس کا تعلق برقرار رہتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے، انعام چاہے عذاب، وہ سب ان کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا بلکہ جو وہاں سے گزرتے ہیں تو گزرنے والوں کی آہٹ بھی انہیں محسوس ہوتی ہے اور بالکل کلیئر وہ سنتے ہیں، بھلے وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوں اور ان کے پرزے الگ ہو گئے ہوں۔ جب بھی جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگر گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، یعنی اسی اجزائے اصلیہ پر عذاب یا ثواب وارد ہوگا اور اس کا احساس ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا جسم بنایا جائے گا، بلکہ وہی جسم دوبارہ ترکیب دے کر بنا دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس چیز کو پیدا کیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، تو کچھ بھی نہ تھا تو پیدا فرمایا، تو جب ہے تو اس کا پیدا کرنا تو اور آسان ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو اسی جسم کو وہ دوبارہ ترکیب دے گا۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ تو وہ عجب الذنب جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی ہے، وہ کبھی گلتی سڑتی ختم نہیں ہوتی، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، یعنی اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ خوردبین کے ذریعے بھی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے کہ وہ زمین بھی اس کو گلا کے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ وہی تخم جسم ہے، یعنی جسم کا وہی بیج ہے، تو اسی پر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان کے جسم کو تر و تازہ ویسے ہی کر دے گا، اور اسی میں پھر روح ہو پڑے گی۔ ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، کوئی دوسرا جسم نہیں بنایا جائے گا، اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، کہ دوسرا جسم نہیں، اور نہ کسی اور کی روح کسی اور جسم میں جائے گی، بلکہ جس جسم کی روح دنیا میں تھی تو وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو روح اسی جسم میں جس جسم کی وہ روح تھی ڈالی جائے گی، ادھر ادھر ہیرا پھیری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ حاکم مطلق قادر مطلق ہے، اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا بچہ جتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا،
قوی ہیکل، جوان، بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، یہ سب آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پھر نیا گوشت پوشت آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا، یعنی آدمی بدلتا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو بالکل گھلا کر بالکل ڈھانچہ کہ جیسے شکل ہو جاتی ہے، پہچان میں نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے صحت دے تو پھر ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا۔ اسی پر گوشت پوشت اور بڑھ گیا، ویسے ہی ہو گیا۔ تو یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، یعنی قیامت کے دن اسی طرح وہ جسم لوٹایا جائے گا۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے، یعنی جب سب لوگ جمع ہوں، حشر میں جمع ہوں گے تو وہ میدان حشر ہے۔ تو یہ جب روح جو اس کے جسم سے نکالی گئی تھی پھر لوٹائی جائے گی تو اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ تو عذاب قبر چونکہ حق ہے اور احادیث سے قرآن سے ثابت ہے، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ بددین ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی پر اس گلے سڑے راکھ ہوئے سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں آپ نے بارہا حدیث سماعت کی ہوگی علماء کرام سے کہ ایک شخص قوم بنی اسرائیل میں تھا، تو اللہ کا اس کے اندر اتنا خوف تھا کہ مرنے کے پہلے اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مجھے جلا کر راکھ کر دینا، اور پھر اس کو ہوا اور دریا میں بہا دینا، اڑا دینا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع کر کے پھر اس کا جسم تیار کر دے گا، اور پھر پوچھے گا اے بندے تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے ڈر سے اور تیرے خوف سے کہ تو مجھ پر عذاب نہ کرے، اس لیے میں نے یہ وصیت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے کہ وہ بندہ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو یہ حدیث میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خاک، راکھ اور ذرہ ذرہ دنیا کے نہ جانے کس کس گوشے میں بکھر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سب جمع کر کے اور اس میں بھی روح وہی ڈال دے گا۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و جواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبر بنا کر دفن ہی کیا جائے، اگر جلا بھی دیا گیا یا
ڈوب کر مر گیا اور اس کی لاش کا بھی پتہ نہ چلا، اور وہ دریا یا سمندر میں وہ گل سڑ کے بالکل ختم ہو گیا، یا جانور اس کو کھا گئے، یا یوں ہی وہ زمین پر ایسے پڑا رہا کہ مختلف جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا، یا شیر نے کھا لیا، کہیں بھی اجزاء ادھر سے ادھر منتشر ہو گئے ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جو کچھ سوالات قبر کے جو ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہوگا، اور جو قبر کے ثواب یا عذاب ہوتے ہیں وہ بھی ان پر وہاں پر کی مسلط ہوں گے اور سب ملے گا۔ مسئلہ: انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام و علماء دین و شہداء و حفاظ قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس سے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ معلوم یہ ہوا یہاں تو لوگ انبیاء کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں ایسی بے باک زبان استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے لیے کہا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام فرما دیا، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور اس کے دین کے خدام اور اس کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے اور اس کا مقدس کلام حفظ کرنے والے، ان سب کے اوپر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے، ان لوگوں کی شانیں بھی اللہ نے بڑی بلند رکھی ہے کہ ان کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو جب اولیاء، علماء دین، شہداء اور حافظان قرآن اور قرآن مجید پر کے تعلیمات پر عمل کرنے والے، یہ سب حضرات کا مرتبہ و مقام یہ ہے، تو انبیاء علیہم السلام اور پھر سید الانبیاء کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہی وہابیہ کا فراش مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں یہ بکواس لکھی ہے۔ تو جو یہ کہے وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں
دور رہنا چاہیے اور ان کی صحبت سے ہمیں بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اپنا دین برباد کر کے اپنی عاقبت برباد کرے گا۔ اور آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی بغض و عناد رکھے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس لیے انبیاء کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی بخاری کی، جو ابھی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے ولیوں سے جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جنگ کا اعلان، تو اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب بندے اور ولیوں کا یہ مرتبہ و مقام ہے کہ اس سے جو بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، تو جو سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم، اور پھر ان میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی بارگاہ میں گستاخی یا نازیبا الفاظ بکنے کا کیا انجام ہوگا، وہ خود سمجھے اور سوچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔